اللہ اللہ۔ سب سے اہم رشتہ، سب سے بڑا رشتہ، سب سے بنیادی رشتہ، جنت میں بھی یہ رشتہ ایسے رہے گا، ہر خاوند اپنی بیوی کے ساتھ اور ہر بیوی اپنے خاوند کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا، ایک پیغام دیا کہ کائنات کا نظام ایک مرد کے گرد گھومے گا، عورت کے گرد نہیں، مرد کے گرد۔ آدم علیہ السلام کو وجود میں پہلے لانے کا مقصد یہ بتانا تھا کہ مرد کو ایک خاص مقام حاصل ہوگا۔ آدم علیہ السلام کو پہلے وجود میں بخشا، ان کا پتلا بنایا، وہ پڑا رہا، وہ خوش ہو گیا، پھر اس میں روح ڈالی، پھر اس کو کپڑے پہنائے، پھر ان کو جنت میں ڈالا۔ اگر اللہ نے کرنا ہوتا تو ایسے ہی ہوا کا پتلا بھی ساتھ ہی بنا دیتے، گارے کی ڈھیری لگاتے نا، تو اس کا پتلا بنا دیتے، لیکن اللہ نے پہلے دن سے ہی عورت کو بے پردہ نہیں رکھا۔ اگر اللہ چاہتے تو ساتھ ہی ہوا کا پتلا بن جاتا، لیکن نہیں، اللہ نے آدم کو سلایا۔ جب آدم کی آنکھ کھلی تو پہلو میں ہوا کو بیٹھا ہوا دیکھا، پورے لباس میں، پوری زیب و زینت کے ساتھ۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ تیری بیوی ہے، تیری زندگی کی ساتھ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھوایا اور کہا آدم مہر ادا کرو۔ تو مہر پہلے دن سے ہے، مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں، کسی مالدار کی بیٹی یا غریب جھونپڑی والے کی، مہر کسی کی بیٹی کی بھی قیمت نہیں۔ بلکہ مہر کے بارے میں یہ بات واضح کرتی چلوں کہ مہر ایک علامت ہے کہ شادی کے بعد اس لڑکی کا خرچہ یہ لڑکا اٹھائے گا جو اس کا خاوند بنا ہے۔ جب تک وہ لڑکی زندہ ہے اس کا خرچہ اس کے خاوند کے ذمے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مہر ادا کرو۔ پوچھا کیسے ادا کروں؟ تو میرے رب نے کہا آدم تیری نسل میں سے میرے محبوب آنے والے ہیں، ان پر ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ تیری بیگم کا مہر ہے۔ میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو جائے، جو کہ اکثر ہی ہو جاتا ہے، تو میرے نبی کے اخلاق ہیں، اگر خاوند کو غصہ آئے تو بیوی چپ کر جائے، اور اگر بیوی کو غصہ آئے تو خاوند چپ کر جائے۔ مرد ہونے کی غیرت نہ دکھلائے کہ میں مرد ہوں، یہ دیکھے کہ اس عورت نے اس کی خاطر بچے جنے، پیٹ پھاڑ دیا، ماں چھوڑ دی، باپ چھوڑ دیا، بہن بھائی چھوڑ دیے، ایک بول پہ اس کے گھر آ گئی اور ساری زندگی پرائے گھر گزار دی، اور آگے سسرال والوں کی مرضی اس کو سولی پہ لٹکائیں یا محبت سے چلائیں۔ عام طور پر ہمارا سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے، بڑا ظالم ہے، آنے والی بچیوں کو تار تار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ سسرال والے لاتے تو بڑے لاڈ سے ہیں، پھر اس کی زندگی کو جہنم کی بھٹی بنا دیتے ہیں۔ میاں بیوی کی زندگی میں دخل مت دو، میرا رب کہتا ہے میاں بیوی کی زندگی میں دخل مت دو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم۔ اے ایمان والو، میاں بیوی بچوں میں کھٹ پٹ ہوتی رہے گی، یہ جنت نہیں ہے، دنیا ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ مٹانا ہے، بڑھانا نہیں ہے، روکنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بے فطرت ہوتے ہیں، لڑکی والوں کو الگ ابھارتے ہیں اور لڑکے والوں کو الگ ابھارتے ہیں، اور زندگیوں کو برباد کر کے کہتے ہیں دیکھا کیسے لڑوایا، مزے لیتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ اس قسم کے لوگ اللہ کی نظر میں اتنے ناپاک ہیں جیسے پخانہ ناپاک ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کو محبت کے ساتھ رہنا بہت پسند ہے۔ میاں بیوی لڑ پڑیں اور پھر صلح کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہ معاف فرماتا ہے۔ حضرت علی سے میرے محبوب نے فرمایا علی طلاق سے بچنا، جب ناجائز طلاق دے دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ علماء نے فرمایا اگر کوئی شخص یوں کہے کہ انشاءاللہ میرا یہ پلاٹ مسجد کے نام وقف، تو یہ وقف ہو گیا انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ چاہے تو۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اللہ کے نام پہ دو۔ اسی طرح اب ایک آدمی کہتا ہے کہ انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق، اگر اللہ چاہے تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم بیویوں کو طلاق دو۔ اللہ ایک گھر کو اس حد تک بچاتا ہے۔ جزاک اللہ۔